ایک دور تھا کہ انسان برائیوں کے تصور سے کانپتا تھا، گناہ کے ڈر سے کانپتا تھا، اور آج پوزیشن یہ ہے کہ کل تک جو گناہ کرنے میں شرماتے تھے آج وہ نیکی کرنے میں شرما رہے ہیں۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا تو بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی۔ ایئرپورٹ پر چلے جائیے، ریلوے اسٹیشن پر چلے جائیے، یا مالداروں کے یہاں شادی کی تقریب میں چلے جائیے، یا دنیا کے پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان چلے جائیے، تو وہاں ان کو دیکھ کر انسان بیٹھ کر پانی پینے میں شرم محسوس کرتا ہے کہ کہیں مجھے یہ بیکورڈ تصور نہ کریں۔ آپ اندازہ لگائیے جب انسان کا مزاج نیکی کے سلسلے میں یہ بن جائے کہ میں نیکی کروں گا تو میری عزت چلی جائے گی، اور گناہ کروں گا تو معاشرے کے اندر باوقار زندگی گزاروں گا، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس معاشرے کے اندر نیکی کا فروغ ہوگا یا برائیوں کا فروغ ہوگا۔ ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ آج کلوہ کی سرزمین پر صوفی باصفا کی صدارت میں اور علماء کی سرپرستی میں یہ اصلاح معاشرہ کانفرنس ہے۔ معاشرے کی اصلاح اس وقت ہوتی ہے جب انسان کی اصلاح ہو جائے۔ فرد کی اصلاح ہوگی تو معاشرہ سنورے گا۔ ایک فرد اگر بگڑتا ہے تو معاشرہ بگڑ جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں معاشرہ بنتا ہے انسانوں سے۔ جہاں 10 کے قریب لوگ اور انسان موجود ہوں اسی کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ عشر سے بنا ہے، عشر کے معنی 10 کے ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاں ایک انسان کی دوسرے انسان کو ضرورت، ایک انسان کا دوسرے انسان سے ملنا، ایک انسان کی فکر دوسرے انسان کی طرف کا منتقل ہونا، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کالج، یونیورسٹی، تجارت کی منڈی، ہر جگہ پر آپ دیکھیں انسانوں کا انسانوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ اسی انسانوں کے رابطے کے اندر اگر ایک برا اور ڈرگی شامل ہو جائے تو نہ جانے کتنوں کو ڈرگ کا عادی بنا دیتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نیک بروں کے درمیان آ جائے تو بروں کی تقدیر سنوار دیا کرتا ہے اور انہیں نیکی کے ماحول سے آراستہ کر دیا کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری بستی کو سنوارنے کے لیے یا ایک فرد کو سنوارنے کے لیے پوری بستی کھڑی ہو جاتی ہے، ایک فرد نہیں سنور سکتا۔ مثال کے طور پر کسی گھر کے اندر ایک بچہ بگڑ جائے تو ماں بھی سنوارنے کی کوشش کرتی ہے، باپ بھی سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، بھائی بھی سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، چچا بھی سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، دادا بھی سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، پھوپھی بھی سنوارنے کی کوشش کرتی ہے۔ خاندان کا ہر فرد مل کر اس ایک بچے کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سب کی کوششوں کے باوجود ایک فرد نہیں سنورتا۔ لیکن کبھی کبھی کسی بستی میں ایک نیک بندہ آ جائے تو پوری بستی سنور جایا کرتی ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ تشریف لائے، تنہا خواجہ نے نہ جانے کتنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دیا۔ بغداد کی سرزمین پر غوث پاک تشریف لائے، نہ جانے کتنی زندگیوں کے اندر انقلاب پیدا کر دیا۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نیکوں کا معاشرے کے اندر رہ کر صرف عبادت کرنا ہی ضروری نہیں ہوتا، بلکہ نیکوں کا کام سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو نیک بنائیں اور برائیوں سے روکیں۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں پروردگار نے کامیابی کا نسخہ عطا فرمایا ہے کہ کامیاب کون ہے، کامران کون ہے۔ آج کے دور کے اندر اگر انسان یہ تصور کرے اور انسان یہ جاننے کی کوشش کرے کہ کون کامیاب ہے تو انسان دیکھے گا اس کے پاس لگژری کار ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس بنگلو ہے یا نہیں ہے، اس کے 10 20 25 باڈی گارڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ جب انسان اس طریقے سے اسے دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ انسان کامیاب ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاؤں کامیاب وہی ہے
جسے اللہ کامیاب فرمائے، کامیاب وہی ہے جسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب فرمائے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاشرے کی اصلاح کے سلسلے میں جد و جہد کا جذبہ تو پیدا ہوا، اور اس سلسلے میں کانفرنس کا انعقاد بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ایک اصلاح معاشرہ کانفرنس سے معاشرے کے اندر سدھار پیدا ہو جائے گا، یا ہر فرد اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے محنت و مشقت کرے گا تب جا کر کے معاشرے کی اصلاح ہوگی؟ اب آئیے ہم مدینے کے تاجدار ارواحنا فداء صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح فرمائی، اور خدا کی قسم دنیا میں ایسا مصلح پیدا ہی نہیں ہوا۔ آئیے تھوڑا سمجھاتا ہوا چلوں۔ دنیا میں آپ دیکھیں کوئی چیف جسٹس بنتا ہے تو وہ چیف جسٹس کیا کرتا ہے؟ قانون کے اندر اصلاح کرتا ہے۔ اگر کوئی لا، اگر کوئی قلم، اگر کوئی قانون اسے وضع کرنا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر کرائم کم ہو تو وہ نئے لا بناتا ہے، نئے قانون بناتا ہے۔ لیکن یہی چیف جسٹس اگر فوج کے اندر قانون اور سدھار کرنا چاہے تو وہ فوجیوں کے اندر اصلاح نہیں کر سکتا۔ فوج کے سلسلے میں جو کمانڈر ہوگا، جو آرمی کا چیف ہوگا، وہ فوج کے اندر اصلاح کا کام کرتا ہوا نظر آئے گا کہ کس طریقے سے فوجیوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے، سرحدوں کی حفاظت ہونی چاہیے۔ یہ آرمی چیف آف آرمی جو ہوگا یہ وہاں کے بارے میں بتائے گا، نہ کہ چیف جسٹس وہاں کے بارے میں بتائے گا۔ ایسے ہی اگر قانون کے اندر کچھ اصلاح کرنی ہے تو چیف آف آرمی یہ کام نہیں کر سکتا کہ جو ہے وہاں پر قانون کے سلسلے میں وہ سدھار پیدا کرے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں نئی نئی بیماریاں ایجاد ہوتی ہیں، ان بیماریوں کی دوائی کے لیے، میڈیسن کے لیے چیف آرمی کو اگر کہا جائے، چیف آف آرمی کو کہ تم کوئی ایسی میڈیسن تیار کرو کہ یہ بیماری کا علاج ہو جائے، تو وہ کہے گا میں میڈیکل کی فیلڈ کا نہیں ہوں، اس لیے میں اس کا کریکشن نہیں کر سکتا۔ کسی میڈیسن کے ماہر سے آپ بات کرو، کسی میڈیکل کی فیلڈ کے ایکسپرٹ سے آپ بات کرو، پتہ چلا میڈیکل کی فیلڈ کا اگر کوئی آدمی ہے تو وہ جنگی اصلاح نہیں کر سکتا، وہ عدالت کی اصلاح نہیں کر سکتا، قانون کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے جو قانون داں ہیں وہ میڈیکل کے اندر پرابلم کی اصلاح نہیں کر سکتا۔ آئیے تجارت کی منڈی کے اندر دیکھ لیں تو ہم دیکھیں گے کہ تجارت کے سلسلے کے اندر جو تاجر بڑا ہوتا ہے وہ اور جو اکنومسٹ ہوتا ہے وہ تجارت کے میدان کے اندر کریکشن کرتا ہے، نئے نئے قانون لاتا ہے۔ جیسے آج ہم دیکھیں ہمارے ملک کے اندر جی ایس ٹی کا قانون لایا گیا، یہ ساری چیزیں یہ وہی کرے گا جو اس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوگا، اور ایک فیلڈ کا ایکسپرٹ دوسری فیلڈ کے اندر کریکشن کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ جو میڈیکل کی فیلڈ کا ہے وہ میڈیکل میں کریکشن کرے گا، جو لا کی فیلڈ کا ہے وہ لا میں کریکشن کرے گا، جو فوج کی فیلڈ کا ہے وہ فوج میں کریکشن کرے گا، جو میڈیکل کی فیلڈ کا ہے وہ میڈیکل کی فیلڈ میں کریکشن کرے گا۔ اب آئیے پھر روحانیت کی طرف آتے ہیں، اسپریچول لائف کی طرف آتے ہیں، عبادت کی طرف آتے ہیں۔ تو عبادت میں اگر کوئی انسان کو عبادت کے سلسلے میں قانون فراہم کرنا ہے، مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر آپ کو ڈسٹینس کے ساتھ نماز پڑھنے کے بارے میں گورنمنٹ نے بتایا، تو اب کیسے نماز پڑھی جائے یہ کوئی مفتی بتا سکتا ہے، کوئی ایکسپرٹ بتا سکتا ہے، فقہ کا ماہر بتا سکتا ہے، یہ ڈاکٹر نہیں بتا سکتا، یہ لائر نہیں بتا سکتا، یہ انجینئر نہیں بتا سکتا، یہ چیف آف آرمی نہیں بتا سکتا۔ ایک چھوٹی سی تمہید یہ بات میں سمجھا دوں، جو میڈیکل کی فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے وہ لا کے اندر ہماری اصلاح نہیں کر سکتا، جو لا کا ایکسپرٹ ہے وہ میڈیکل کی فیلڈ میں جو ہے اصلاح نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ نے دنیا میں ایک ایسی ذات کو پیدا فرمایا جس ذات کو محمد عربی کہتے ہیں، یہ وہ ذات تھی دنیا کی ہر فیلڈ کے اندر اگر کریکشن کرنے والی ذات کو دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ کی ذات۔
سرکار نے قانون میں کریکشن کیا، سرکار نے آرمی میں کریکشن کیا، سرکار نے فوجوں میں کریکشن کیا، سرکار نے میڈیسن کے اندر کریکشن کیا۔ دنیا کی کون سی فیلڈ ایسی ہے جس میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کریکشن نہ کیا ہو؟ یاد رکھیں، کریکشن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان اس کا ماہر بھی ہو اور کریکشن کے سلسلے میں جانتا بھی ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ماہر بنا کر کے بھیجا تھا۔ جس پروردگار نے اپنے محبوب کو اپنی ربوبیت کی دلیل بنا کر کے بھیجا ہو، اس مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جنہیں پروردگار نے خود پڑھایا، اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ پتہ چلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے اس فرش گدی پر کم و بیش تشریف لائے، لیکن کریکشن کا قانون اس زمانے میں ہر فیلڈ کے لیے جو رسول اعظم نے عطا فرمایا، قیامت تک کے لیے اسی قانون سے پوری دنیا کی اصلاح ہوتی رہے گی۔ چاہے ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور ہو، چاہے سوشل میڈیا کا دور ہو، چاہے انٹرنیٹ کا دور ہو، چاہے کسی قسم کا دور ہو، ہر دور کے اندر کریکشن کے لیے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے۔ مجھے یاد ہے کہ آج سے 2-3 سال پہلے کم و بیش امریکہ کی سرزمین پر نیو جرسی میں میرا ایک پروگرام تھا، دانشوران قوم و ملت موجود تھے اور مجھ سے کہا گیا کہ آپ بتائیں کہ آج کے ماڈرن ٹیکنالوجی کے دور کے اندر کیا تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جو 1450 سال پہلے کی تعلیم ہے، جس زمانے میں فلائٹ نہیں تھے، انٹرنیٹ نہیں تھا، جس زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، آج اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی ضرورت ماڈرن ٹیکنالوجی میں ہے کیا؟ اس ضرورت اس کے ہم محتاج ہیں؟ میں نے کہا ہاں، قیامت تک تعلیمات نبوی کہ آپ محتاج اور ہم محتاج رہیں گے۔ انہوں نے کہا کس وجہ سے؟ تو میں نے کہا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کا علاج سوائے رسول اعظم کے ارشاد کے کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، کسی کے دل میں جلیسی ہے، حسد ہے، آئیے میڈیکل کے ایکسپرٹ سے پوچھو کہ آپ کے پاس کوئی میڈیسن ہو تو دو کہ میرے دل سے حسد کی بیماری چلی جائے۔ تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر آج تک حسد کے نکلنے کی کوئی ٹیبلٹ بنا ہی نہیں سکا، نہ قیامت تک بنا سکتا ہے۔ آپ کہیں مجھ میں ایگو کا ایک مسئلہ ہے کہ مجھ میں تکبر کی پوزیشن ہے، مجھے آپ کے پاس کوئی ٹیبلٹ ہو تو دو جس سے میں تکبر سے بچ جاؤں، کوئی ٹیبلٹ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ میرے پاس چغلی کی عادت ہے، مجھے کوئی ایسی ٹیبلٹ دے دو جس سے میں چغلی کی بیماری سے بچ جاؤں، کوئی نہیں دے سکتا۔ بہت ساری چیزیں اس قسم کی میں پیش کر سکتا ہوں جس کا علاج نہ سائنس میں ہے نہ ماڈرن ٹیکنالوجی میں ہے، لیکن اگر ہم پلٹ کر مدینے کے تاجدار کی طرف آتے ہیں تو ان کے فرمان سے اس کا علاج ہمیں آج بھی ملتا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر! دنیا میں کل بھی پیغمبر اعظم کی تعلیمات کی ضرورت تھی اور آج بھی اور قیامت تک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی ضرورت رہے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہماری بربادی کی وجہ، ہماری تباہی کی وجہ، ہماری پسماندگی کی وجہ کیا ہے؟ تو ڈاکٹر اقبال نے کہا طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ ایک پروپیگنڈا چلایا گیا، ذہن بنایا گیا، کن لوگوں کا افیکٹو جو سوسائٹی کے اندر ہیں، جو ملینر بلینر ہیں، جو ہائی پروفائل لوگ ہیں، ان کے ذہن کو اغوا کیا گیا کہ اگر تم مذہب کو فالو کرو گے تو بیکورڈ تصور کیے جاؤ گے، اور یہ غریب لوگوں کے لیے مذہب اپنے لیے تو عیاشی ہے۔ نتیجتاً انسان کسی غریب کو فالو نہیں کرتا، کسی ماتحت والے کو فالو نہیں کرتا، کسی مزدور کو فالو نہیں کرتا، انسان افیکٹو لوگوں کو فالو کرتا ہے۔ افیکٹو لوگوں کا مائنڈ ہائی جیک کیا گیا اور انہیں مذہب سے دور رکھا گیا، نتیجتاً ان کی ساری عادتیں ہماری سوسائٹی میں آ گئیں اور مزاج بن گیا کہ دور حاضر میں
اگر ترقی کرنا ہے تو مذہب سے ڈسٹینس بڑھاؤ، مذہب پر عمل کرنا کم کرو، تب جا کر کے تم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ لیکن میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، دین ناکام بنانے کے لیے نہیں آیا، دین تو کامیاب بنانے کے لیے آیا ہے۔ دین کمزور کرنے کے لیے نہیں آیا، دین طاقتور بنانے کے لیے آیا ہے۔ یہ دین سے فاصلے کا نتیجہ ہے کہ ہم تباہ ہو رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ اور دین سے فاصلے کا عالم کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، ہم نگاہوں کے سامنے برائیاں ہوتے دیکھتے ہیں، ہم نگاہوں کے سامنے آوارگی دیکھتے ہیں، ہم نگاہوں کے سامنے زنا ہوتے دیکھتے ہیں، ہم نگاہوں کے سامنے بچے اور بچیوں کو ڈرگ کے اندر ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن ہم سوچتے ہیں میرا بیٹا تو نہیں ہے نا، یہ کسی اور کا ہے، چھوڑ دو، جانے دو۔ یہ ایسی چیز ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس سے تباہی آتی ہے۔ ابھی میں آتے ہوئے راستے میں ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے کر دینے والی حدیث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اچھی باتوں کا حکم دو گے یا بری باتوں سے روکو گے؟ اگر تم نے یہ نہیں کیا، یعنی اچھی باتوں کا حکم نہیں دیا اور بری باتوں سے نہیں روکا، تو تمہارے درمیان میں سے تم پر ایسے لوگ مسلط کیے جائیں گے جو تم پر ظلم کریں گے۔ اور یہی یہاں تک حضور نہیں رکے، بلکہ آگے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے اور ان کی دعا قبول بھی نہیں ہوگی۔ آپ ذرا سوچو، ہم نے اگر نیکی کی دعوت نہیں دی، ہم نے برائیوں سے نہیں روکا اور برائیاں پھیلتی چلی گئی، تو ہم پر اللہ عز و جل ظالموں کو مسلط کر دے گا، اور پھر اس سوسائٹی میں رہنے والے نیک لوگ دعا بھی کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ بلکہ ایک حدیث سناؤ، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اللہ عز و جل، اللہ عز و جل نے فرشتوں سے فرمایا، فلاں بستی کو الٹ دو، تباہ کر دو۔ فرشتوں نے عرض کیا، پروردگار، اس بستی میں ایک ایسا نیک بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے تک بھی گناہ نہیں کیا۔ توجہ چاہوں گا، ایسا نیک بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے تک گناہ نہیں کیا، وہ بھی اس بستی میں رہتا ہے۔ مولا، کیا اس پر بھی بستی الٹ دی جائے؟ فرما گیا، پہلے اس کے گھر کو تباہ کر، اس لیے کہ اس نے برائیاں ہوتے دیکھا، پھر بھی اس کو غیرت نہیں آئی اور اس نے روکنے کی کوشش نہیں کی اور اپنی عبادت میں لگا رہا۔ فرشتوں اس کے گھر کو پہلے تباہ کر۔ اگر ہمارے پیش نظر یہ حدیث ہوتی، اگر ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے اور پڑھتے ہوئے برائیوں کے سیلاب کو روکنے کی کوشش کرتے، تو آج ہماری نوجوان نسل تباہی اور بربادی کے دہانے پر نہ ہوتی۔ کیا پہچان بن گئی ہے ہماری؟ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے کسی سے بھی فرینڈشپ کر لو؟ نہیں، فرینڈشپ کا بھی اللہ نے قانون دیا، دوستی کے لیے بھی اللہ نے معیار متعین کیا، اور ایک دوست کی ریسپانسبلٹی دوسرے دوست کے لیے کیا ہے، اسے بھی قرآن نے متعین کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور دوست اس وجہ سے ہیں یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ آپ اس کو دوست بنائیے جو آپ کو اچھی باتوں کا حکم دے،
آپ اس کو دوست بنائیے کہ جب آپ کا قدم پھسلنے کے قریب ہو تو پکڑ لے اور روک دے اور کہے یہ برائی ہے، تیری آخرت برباد اور تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہم تو اسی کو دوست بناتے ہیں جو پکچر دکھائے، جو گندی فلمیں ہمارے تک پہنچائے، جو آوارگی اور برائیوں کے دلدل میں ہمیں ڈھکیل دے، ہم اسی کو فرینڈ بناتے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے دوست ہیں، اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں۔ اسلام نے فرینڈشپ کا جو دستور ادا کیا ہے وہ یہی ہے کہ ایک دوست اپنے دوسرے دوست کو برائیوں سے روکے اور اچھی باتوں کا حکم دے۔ کیا ہم یہ کر رہے ہیں؟ ہماری دوستی تو ڈھابے میں کھانا کھانے جانے کی ہے، ہماری دوستی تو پکنک اسپاٹ پر جانے کی ہے، ہماری دوستی گناہوں کے دلدل کے اندر جانے کی ہے۔ آج انسان دوست بھی کس کو بناتا ہے؟ آپ دیکھ لیں، ہمارے اتنے علماء یہاں تشریف فرمائیں، کون کرتا ہے علماء سے دوست؟ کتنے لوگ علماء کی صحبت میں جا کر کے بیٹھتے ہیں؟ کتنے لوگ بعمل دعوت دین کی ذمہ داری سنبھالنے والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں؟ نہیں، کہاں بیٹھیں گے؟ جہاں گپ شپ ہوتا ہو، جہاں پکچر اور ہیرو کی باتیں ہوتی ہوں، جہاں دوسری چیزوں کے بارے میں ڈسکس ہوتا ہو، وہاں جا کر کے بیٹھیں گے، انہی کو دوست بنائیں گے۔ مجھے تو یاد ہے ایک دور تھا میرا بھی، آج سے کم و بیش 30-35 سال پہلے، کہ جب میں گلیوں میں نکلتا تھا اس وقت دین کی دعوت دینے کے لیے، تو مجھے آج بھی وہ دن یاد ہیں کہ بہت سارے دیکھ کر بھاگ جاتے تھے کہ شاکر صاحب آ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں لوگ ایسوں کی قربت اختیار کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں جن کی قربت میں بیٹھنے کے بعد ہمارا قدم سنیما گھروں کی طرف نہیں، اللہ کے گھر کی طرف بڑھ جائے۔ نہیں بیٹھے گا انسان، بلکہ اب تو حال ایسا ہو گیا کہ العیاذ باللہ دین کی بات سننا بھی نہیں چاہتے۔ اسی لیے جمعہ میں جب خطبہ ہوتا ہے تب مسجد میں انٹر ہوتے ہیں تاکہ کوئی اچھی بات کانوں میں نہ پہنچے۔ جس قوم کا یہ مزاج بن جائے، جس قوم کی سوچ ایسی بن جائے، وہ قوم زمین پر پیروں تلے رون دی جاتی ہے اور ان پر ظالم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ یہ نہ کہا جائے فلاں 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 یہ کر رہا ہے، ذرا اپنے گریبان میں ہم جھانک کر دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، سیلف اینالائز کریں، اپنے بارے میں غور کریں، اپنی صبح کے بارے میں غور کریں، اپنی رات کے بارے میں غور کریں تو پتہ چلے گا نہ ہماری صبح صحیح ہے نہ ہماری رات صحیح ہے۔ وہ کون سی رات ہے جو ہمارے دامن پر گناہوں کے دھبوں میں اضافہ نہیں کرتی، اور وہ کون سی رات ہے جس میں ہم بارگاہ سمدیت میں رو کر اپنے گناہوں کے دھبوں کو مٹاتے ہوں۔ شاید ہماری زندگی میں ایسی کوئی رات آئی، ہمیں گناہوں میں انٹریسٹ بڑھ چکا، ہمیں آوارگی میں دلچسپی بڑھ چکی، برائیوں سے دل بھرتا نہیں ہے اور نیکی سے دل اگتا چکا ہے، نیکی کے لیے دلچسپی نہیں۔ اور اتنا بڑا مجمع ہے، میں سلام کرتا ہوں تو جواب اتنی مردہ دلی سے دیتے ہیں جیسے ابھی وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ زور سے کہیں گے تو شاید دم نکل جائے یا انرجی ختم ہو جائے۔ یہ ہماری قوم کا مزاج۔ درود شریف پڑھاؤ تو بلند آواز سے درود شریف پڑھنے کے لیے بھی ایسا لگتا ہے کہ ان کی انرجی ضائع ہو جائے۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے پوری سوچ ختم ہو چکی ہے، پوری فکر ختم ہو چکی ہے۔ آج انسان یہ سمجھتا ہے ارے بس 5 وقت کی نماز پڑھ لو اور بسم اللہ پڑھ کے جو آیا کھا لو، بس باقی کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن صرف اتنا نہیں کہتا، قرآن یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ زندگی کی ابتدا سے لے کر زندگی کے اختتام تک تمہیں کسی اور دستور پر نہیں، قرآن کے دستور پر عمل کرنا ہے۔ ایک اور تھوڑی سی
آپ کے دل پہ کاری ضرب لگاتے ہوئے ایک بات پیش کرتا ہوں، ذرا سوچ دیکھیں مسلمانوں، میں اگر آپ کے سامنے یہ بات پیش کروں کہ کھڑے ہو کر کے پانی پینا خلاف سنت ہے، بیٹھ کر 3 سانس میں پانی پیا کرو، بسم اللہ شریف پڑھ کر، پانی میں نگاہ رکھ کر، پانی کو دیکھ کر پیو اور 3 سانس میں پیو، بس مولانا دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے بس۔ لیکن میرے بعد اگر کوئی ڈاکٹر آ جائے، کوئی سائنٹسٹ آ جائے اور آ کر کے یہ کہے کہ تم پانی بیٹھ کر کے اگر 3 سانس میں پیو گے تو تمہیں اٹیک نہیں آئے گا، اچھا اب تو میں کبھی کھڑے ہو کر پانی نہیں پیوں گا، نادان تم نے سائنس کو پرائیورٹی دی، مدینے کے تاجدار کی بات کو پرائیورٹی نہیں دی۔ کتنے تعجب کی بات ہے، ایک مومن کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ حضور نے فرما دیا، اور حضور سے زیادہ ہمارا بھلا چاہنے والا نہ کوئی سائنٹسٹ ہے نہ دنیا کا کوئی انسان۔ لیکن مزاج بدل چکا ہے، جس طریقے سے ویسٹرن ورلڈ کے اندر، مغربی دنیا کے اندر، امریکہ اور یورپ کے اندر اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو وہاں چرچ خالی ہو چکے اور لوگوں کے دل و دماغ کے اوپر سائنس کا ہوا بیٹھ چکا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے دل و دماغ پر بھی سائنس کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے اور اللہ کے گھر سے تعلق کمزور سے کمزور ترین ہوتا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، بیسک رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسا گروہ اور ایسی جماعت ہونی چاہیے جو ہمیشہ اچھی باتوں کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے، ایسا گروپ ہونا چاہیے جو لوگوں کی اصلاح کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کو تیار کیا، صحابہ نے تکلیفیں اٹھائیں، مصائب کو جھیلا، مصیبتوں کا استقبال کیا اور تکلیفوں کے اندر نکل کر انہوں نے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا۔ آپ خواجہ صاحب کی کرامتیں سنتے ہیں، خواجہ صاحب سے اکتساب فیض کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کس کے کہنے پر خواجہ صاحب ہندوستان تشریف لائے؟ حضور کے کہنے پر۔ کیا کوئی یہاں رشتہ دار تھا؟ کیا یہاں کوئی ویلکم کرنے والا تھا؟ کیا یہاں پر کوئی پھولوں سے استقبال کرنے والا تھا؟ کیا یہاں پر کوئی اپنے محل میں جگہ دینے والا تھا؟ کیا یہاں پر کوئی کھانا کھلانے والا تھا؟ خواجہ صاحب کسی کو جانتے بھی نہیں تھے، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، کہاں رکیں گے اس کا خیال بھی نہیں، کوئی انتظام بھی نہیں، صرف اتنا سوچا، حضور نے فرما دیا ہے کہ تم جاؤ، بس حضور کے فرمانے پر وہ چلے آئے، اور پھر آئے تو اپنے بسنے کی بات کو چھوڑیے، نہ جانے کتنے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کا بسیرا انہوں نے فرما دیا۔ تکلیفیں اٹھائیں، مصیبتوں کو جھیلا، پریشانیوں کو جھیلا۔ آپ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، دعوت کا کام کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دعوت کی راہ میں آنے والی تکلیفوں کے استقبال کے لیے انسان کو ہمیشہ کمر بستہ رہنا چاہیے۔ میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جنہیں تھوڑی سی تکلیف ہے، میں دین کا کام نہیں کروں گا۔ دین نہ ہمارا محتاج ہے نہ آپ کا محتاج۔ آج جائیے ویسٹرن ورلڈ میں جائیے، یورپ میں جائیے، آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کی محبت کا چراغ کس طریقے سے لوگوں کے سینوں میں روشن ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ پریکٹس مسلم ہے وہاں پر۔ مجھے یاد ہے سوئٹزرلینڈ کے ایئرپورٹ پر میں ڈیوٹی فری شاپ کے اندر اپنے بچوں کے لیے کچھ دیکھ رہا تھا، اتنے میں ایک ایسی عورت جو بالکل نیو مسلم تھی، اس کا چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ بچہ چاکلیٹ وغیرہ دیکھ رہا تھا، لیکن اس ماں نے
چاکلیٹ کے کنٹینٹس کو دیکھا کہ اس میں کوئی حرام چیز ملی ہوئی تو نہیں ہے. ایک چاکلیٹ بچے نے اٹھائی، ضد کی، اور اس میں وہ کنٹین تھا تو ماں نے اٹھا کر کے رکھ دیا اور برجستہ کہا بیٹے اسلام میں ایسی چاکلیٹ کھانے کی اجازت. وہ نیو مسلم عورت اسلام کو اتنا فالو کر رہی ہے اور پیدائشی مسلمان کہتے ہیں ارے مولانا سب چلتا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھا لو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کا انجام دیکھیں آپ، اس کا نتیجہ دیکھیں آپ. بے حیائی بڑھ رہی ہے، بد کرداری بڑھ رہی ہے، برائیاں بڑھ رہی ہیں، فسادات بڑھ رہے ہیں، محلے کے محلے اور علاقے کے علاقے تباہ و برباد ہوتے جا رہے ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کمر کس لو بھلائی کی طرف بلانے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے. جہاں برائی دیکھو روکو. جس کسی نوجوان کو بے نمازی دیکھو اسے نماز کی دعوت دو. جس کسی کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ ڈرگ کی طرف بڑھ رہا ہے روکو، سمجھاؤ، محبت سے سمجھاؤ، اس کے دل کو اللہ عز و جل پھیر دے. اگر ہم نے اس طریقے سے سب نے مل کر کوشش کی تو پھر ایک دور آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ ہم دیکھیں گے برائی کرنے والوں کی تلاش بھی کریں گے تو ہمیں ملنے مشکل ہو جائے گے. لیکن اس کے لیے چند علماء ہی کافی نہیں ہیں، چند دعات ہی کافی نہیں ہیں، چند مشائخ ہی کافی نہیں ہیں، بلکہ ہر فرد کو اپنے اعتبار سے دین کا علم حاصل کرنا ہوگا اور اس کے بعد دین کی سربلندی اور برائیوں سے روکنے اور نیکی کی طرف لے جانے کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی. اصلاح بہت بڑی چیز ہے، سدھار بہت بڑی چیز ہے، کریکشن یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کو ان شارٹ آپ سمجھیں، مختصر سے جملے میں. کسی گھر کو بنانا آسان ہے، کسی گھر کو بنانا آسان ہے، کسی بلڈنگ کو بنانا آسان ہے، لیکن انسان بنانا آسان ہے.